أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. یؤتی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا لفظ یوتی ہی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. انگلش میں تو عام طور پر کوئی لفظ چھپا ہوا ہوتا نہیں، لیکن عربی میں ہوتا ہے. الحکمت سمجھ، من یشاء جسے چاہتے ہیں، من اس کو جس کو چاہتے ہیں سمجھ دے دیتے ہیں دین کی. ومن یؤتا اور وہ آدمی جس کو دے دیا گیا الحکمت سمجھ بوجھ، فقد اوتیا تو یقیناً دے دی گئی اس کو. قد کے معنی یقیناً اور فا کے معنی تو یقیناً دیا گیا وہ خیرن کثیرہ بہت خوبی، یعنی یقیناً اس کو بہت خوبی دے دی گئی. وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے الا اولو الالباب مگر عقل والے، خالص عقل والے. اولو کے معنی والے، الباب عقلیں، اس کا سنگولر واحد ہے لب عقل. ایک آیت اس سے پہلے چھٹ گئی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے یا تم کو ڈراتا ہے، دونوں ترجمے ٹھیک ہے. الفقر فقر سے، تنگ دستی سے. فقر اسی کو کہتے ہیں جو اردو میں فقر مراد ہوتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ اور تم کو حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، اس کے بارے میں تفصیل آ جائے گی. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرتاً بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور مہربانی کا. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ واسع کشادگی والا ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے. یہ دو آیتیں ہوئی آج، آیت نمبر 268 اور آیت نمبر 269، 268 269. اس کے بعد اب ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں. کچھ باتیں کل کے سبق کی رہ رہی تھی تفسیر میں، یہ دیکھ لیجیے. کل بات یہ آئی تھی کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی کے پاس اچھا مال ہو ہی نہیں تو اب جیسا اس کے پاس مال ہے اس کو ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیں گے. یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے. تنبیہ، تنبیہ اس کو بہت سے لوگ، کوئی تنبیہ پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے. صحیح پڑھنے کا طریقہ تنبیہ ہے اور اس کا مطلب ہے کسی بات پر متنبہ کرنا، جیسے انگریزی میں کہہ لیجیے نوٹ، بس یہی تنبیہ کا مطلب. بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو عمدہ قسم کی چیز راہ خدا میں دے سکتے ہیں مگر نیت کی خرابی کی وجہ سے نہیں دیتے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا. نہیں تو اگر کسی کے پاس ہلکی پھلکی ردی ہی قسم کی چیز ہے اور وہ اخلاص نیت سے راہ مولا میں صدقہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور قبول فرماتے ہیں. اردو پر بھی توجہ رکھا کریں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، بہت سے اردو صحیح نہیں پڑھتے. طیبات، قرآن نے لفظ استعمال کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس کی طیبات خرچ کرو. تو ایک مطلب تو طیبات کا آ چکا ہے کہ طیبات کے معنی عمدہ مال، اچھا مال، رتی اور گھٹیا مال خرچ مت کرو. یہ دوسرا مطلب یہاں پر ہے
کہ طیبات کی دوسری تفسیر حلال مال سے کی گئی ہے۔ مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ صدقہ و خیرات میں حلال چیزیں دیجیے، حرام نہیں، اور جو حرام مال راہ خدا میں دے گا تو حق تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف پہلے بھی ذکر کی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا يقبل اللہ الا الطیب، اس طرح کے الفاظ حدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال ہی قبول فرماتے ہیں، حرام قبول نہیں فرماتے۔ یہ تو کل سے سبق سے متعلق تھی، آج کے سبق سے متعلق یہ بات ہے۔ پہلے تفسیر پڑھ لیجیے کیونکہ تفسیر آسان ہوتی ہے، پہلے ذہن بن جائے پھر میں ترجمہ سوچتا ہوں پڑھوں۔ تفسیر، اس سے پہلی آیتوں میں مختلف انداز سے بندے کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ راہ مولا میں خرچ کر، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ اس کے نیک کام میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہاں پر ان دو لائنوں میں ربط بیان کیا گیا ہے۔ ربط کا مطلب کہ ان آیتوں کا پیچھے سے تعلق کیا ہے۔ تو پیچھے یہ بیان کیا کہ خرچ کرو، اب وہ جب بھی خرچ کرنے کا آپ ارادہ کریں گے شیطان رکاوٹ ڈالے گا، تو اب اس رکاوٹ کو ختم کرنے کا طریقہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آیت پہلے سے جوائن ہو گئی، اور انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے گا یا عمدہ قسم کا دے گا، دیکھو دونوں شامل ہیں، اپنا مال خرچ کرنے پر بھی شیطان وسوسے ڈالے گا، یا عمدہ قسم کا مال دو گے اس پر بھی وسوسے ڈالے گا، تو یاد رکھ محتاج اور فقیر ہو جائے گا۔ یہ ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ، اور تجھ کو بعد میں کوئی نہ پوچھے گا۔ کوئی نہ پوچھے گا مطلب یہ ہے کہ جب تو خرچ کر دے گا اور غریب ہو جائے گا، اب تجھ کو ضرورت پڑے گی، تجھ کو کون دے گا؟ تو یہ شیطان کی طرف سے باتیں آتی ہیں۔ اور اس کے بالمقابل اللہ تعالی ہم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے تو اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پہلا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، کیونکہ اعمال خیر اعمال شر کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اعمال خیر اچھے عمل، اعمال شر برے عمل۔ کفارہ بننے کا مطلب ہے مٹا دینے والی چیز، کفارہ کہتے ہیں مٹا دینے والی چیز کو۔ تو جو تم نے برے عمل کیے اس کے بعد جب نیک عمل کرو گے تو یہ نیک عمل برے عمل کے اثر کو مٹا دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں صاف صاف آیت واضح فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم تو ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، بس اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، تو پھر ہمیں نیکیاں بھی اب زیادہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اس کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میں یا آخرت میں اس مال کے خرچ کرنے کا بدلہ ضرور ملے گا، اور آخرت میں ملنا تو یقینی اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اور بدلہ، اور وہ بدلے میں ہے یہ لفظ، اور وہ بدلے میں جس قدر چاہیں گے عطا فرما دیں گے، اور ہر ایک کی نیت و عمل کو جاننے والے ہیں۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی نیت سے خرچ کر رہا ہو سب قبول ہو جائے گا، حرام مال بھی قبول ہو جائے گا، ردی مال بھی قبول ہو جائے گا، دکھاوے کا مال بھی قبول ہو جائے گا، احسان اور تکلیف دینا والا عمل بھی قبول ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ یاد رکھو ان باتوں کو وہی سمجھتا ہے جس کو دین کی صحیح سمجھ ہو۔ یعنی قرآن نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور دین کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ تو دین کی سمجھ سے یہی مراد ہے کہ ان باتوں کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے وعدوں پر یقین رکھا جائے، شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے ان سے بچا جائے، یہی دین کی سمجھ ہے۔ اور جس کو اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے
اور وہ اس کے مطابق عمل کرنے لگے تو سمجھ لو اس کو بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ اب جیسے آپ نے آیتیں پڑھی اور آپ کا ذہن بن گیا کہ ہاں یقیناً مال کے خرچ کرنے میں اور صدقہ کرنے میں ہی فائدہ ہے، آپ کا یہ ذہن بنا، اس کو کہتے ہیں علم، اسے کہتے ہیں فقہ اصل میں، اسی کو کہتے ہیں حکمت جو قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد ایٹومیٹک جب آپ کا ذہن بن جائے گا تو آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اصل میں یہی دین کی مکمل سمجھ ہے۔ عجیب بات آپ کو بتلا دوں میں، اگر آپ عالم بن چکے یا آپ عالمہ بن چکی لیکن دین کا مزاج نہیں بنا، قرآن کہتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، سمجھ میں وہی آتا ہے جو دنیا کر رہی ہے، سمجھ میں وہی آتا ہے جو دنیا کے نقشے بنے ہوئے ہیں کہ مال ایسے کماؤ، ایسے کھاؤ، ایسے پیو، مستی مارو، انجوائے کرو، زندگی میں تو بس یہی کچھ کرنا ہے۔ تو پڑھے ہی آپ مدرسے سے 8 سال لگا کر عالم بن جائیں اور 5 سال لگا کر عالمہ بن جائیں تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اصل ہے دین کا مزاج بن جائے اور اس کے مطابق آدمی عمل کرنے لگے، چاہے آپ اس طریقے سے جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ سبق سن رہے ہیں، اس سے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے تو یہ اس سے بڑی کامیابی ہے۔ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن حقیقت یہ بات ہے، اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس طرح کی سبق کی اہمیت پیدا ہو۔ بھائی صحابہ نے کہاں 8 سال کی مولویت کی تھی، اور اصل دین کی سمجھ ہے یقیناً مدرسے میں جا کر عالمہ بننا اور مدرسے میں جا کر عالم بننا بہت بڑی بات ہے، اور اصل دین کی سمجھ آتی وہیں سے ہے، لیکن جن سے وہ موقع چھٹ گیا تو اب اس کو اس طریقے کے موقع کو گنوانا نہ چاہیے۔ اصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں مدرسے سے کچھ ملے گا نہیں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ہم خود مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، آج اگر اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں تو یہ سب مدرسے ہی کی دین ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے بس۔ اب اس پر غور کیجئے کہ جب بھی آپ خرچ کریں گے تو شیطان کہے گا مت دے، شادی بھی کرنی ہے، وہاں بھی خرچ کرنا ہے، بیماری میں خرچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک طرف شیطان آ کر تمہیں کھڑا ہو جائے گا اور تم کو بری بات بخل کا مشورہ دے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہے گا غریب ہو جائے گا، مت خرچ کر، اور اگر تو نے خرچ کر دیا تو دے گا کہاں؟ اب دیکھیے قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں کہ ایک نظریہ پیش کر دیا جائے اور بس اس کو سمجھ لیا جائے بات ختم ہو جائے، بلکہ قرآن ایک عمل پر ابھارنے والی کتاب ہے۔ دنیا میں پریکٹیکل جو ہوتا ہے اس پر، ان حالات میں کیسے عمل کیا جائے، اور جب بھی آپ خرچ کریں گے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ آیت بھی آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 268 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تجھ کو ڈرائے گا، تو ایک طرف تو شیطان آ کر کھڑا ہے، اور عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسری طرف دکھایا ہے کہ ایک طرف میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا، کہ تم خرچ کرو گے اللہ گناہ معاف کریں گے، اور زیادہ دینے کا۔ ایک شیطان کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں اور زیادہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب میں شیطان کی مانوں یا آخرت کی، اللہ تعالیٰ کی مانوں؟ یہ اصل ہر آدمی کے ساتھ بات پیش آئے گی، اب دیکھنا ہے یہاں کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا، اس بات پر عمل کر لینا، یہی دین کی سمجھ ہے اور یہی دین کا فہم ہے جو آگے آ رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن نے یہاں پر لفظ استعمال کیا فحشا کا، تو فحشا کا عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے بے حیائی، زنا، گندی حرکتیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر یعنی اس آیت میں یہاں فحشا سے مراد بخل، کنجوسی ہے۔ تو پورے قرآن میں تو فحشا سے مراد وہی گندی حرکتیں ہوتی ہیں، زنا بھی جس کو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد بخل اور کنجوسی ہے۔
تو نصیحت بھی ساتھ ساتھ لیتے چلیے کہ آپ کو محتاجی سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، کنجوسی سے کام نہیں لینا بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے گناہ معاف کر دینے کا، تو صدقہ کرتے وقت اس کی بھی نیت کی جائے کہ ہمارے انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے، اور زیادہ دینے کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور دیں گے، اور ایسا بہت ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور دوسروں کے واقعات بھی سننے میں آتے ہی رہتے ہیں۔ ایک آدمی کا واقعہ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے بیان کیا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ زکوٰۃ تو ہر سال دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے زکوٰۃ اپنی مکمل ادا کر دی جتنی ان کی بیٹھتی تھی، اس کے بعد اس جگہ جہاں پر ان کی فیکٹری تھی اس شہر میں طوفان آ گیا بارش وغیرہ کا، جس کی وجہ سے پورا شہر برباد ہو گیا۔ اب لوگ ان کے پاس آئے کہ ہماری مدد کیجیے، تو انہوں نے کہا میں زکوٰۃ جتنی دیتا تھا وہ تو سب کچھ دے چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مالدار ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آپ کچھ اور دیجیے، صدقہ ہی دے دیجیے۔ تو انہوں نے 1 کروڑ روپے صدقہ دیا، مالدار آدمی تھے، 1 کروڑ روپے صدقہ دیا۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد فیکٹری کے اندر وہ مال جو ردی تھا، کوڑا تھا ایک طرح کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ اس کوڑے کے اور اس ردی مال کے بھی خریدنے والے پیدا فرما دیے، اور ایسا حساب بنا کہ وہ مال بکنے لگا، اور جب حساب لگایا وہ ردی مال جو فیکٹری میں بیکار مال پڑا ہوا تھا 10 کروڑ روپے کا بکا۔ تو 1 کروڑ صدقے میں دیے اور 10 کروڑ روپے ادھر سے وصول ہو گئے، یہ تو دنیا کی بات ہے، اور جتنا ثواب ملا ہوگا وہ الگ ہے۔ یہ واقعات تو بہت پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 کے 10 عطا فرماتے ہیں اور 1 سے زیادہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے خرچ کریں گے کہ ہم کو 1 کے 10 ملیں گے، پھر تو یہ تجارت ہو گئی، بزنس ہو گیا۔ ہمیں تو خرچ اس وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، آخرت میں اس کا بدلہ ہم کو ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سخاوت اور عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عام طور پر دے دیتے ہیں تاکہ بندہ آئندہ اور خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ وسعت والے یہ وہی مطلب ہے کہ بھائی جب ہم خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ واپس کیسے دیں گے، تو اس چکر میں مت پڑیے، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، بہت دیں گے۔ نمبر 2، خوب جاننے والے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کون کیسا مال خرچ کر رہا ہے، کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ہے یؤتی الحکمت من یشاء، دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن نے لفظ استعمال کیا حکمہ، حکمت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سمجھ بوجھ کے۔ تو بہت سے لوگ اس کو دنیا کی سمجھ بوجھ پر فٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن گیا تو وہ ایک آیت پڑھے گا اور یہ کہے گا دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ عطا فرما دے اسی کو سب سے خیر ملا۔ ایسے ہی کوئی انجینئر بنے گا تو اس کو اپنے اوپر فٹ کرے گا، یہ ناجائز ہے۔ ناجائز کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کا مطلب وہ بیان کرنا جو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے مراد نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کے اندر خلل پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو بگاڑ کر پیدا کرنا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، میری بات اگر آپ آئندہ چل کر کسی کو بتلائیں اور اس کا کچھ بنا دے تو مجھے غصہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو بگاڑ کر بیان کرنا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، یہ ناجائز ہے۔ رہی بات یہ کہ حکمت سے مراد یہاں پر دین کی سمجھ ہے، تو اس کا جواب یہ کہ صحابہ نے اس کی تفسیر یہی کی ہے، اور جو معنی صحابہ سمجھیں گے، جو معنی صحابہ کے شاگرد سمجھیں گے تابعین، وہی معنی درست ہوں گے، نہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی معنی گھڑوں، وہ ظاہری سی باتیں صحیح نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کون سی بات بیان کر رہا؟ بھائی صدقہ خرچ کرو، یہ کوئی کہیں کالج میں سکھایا جاتا ہے کہ تم کو اس سے زیادہ ملے گا؟ اور ڈاکٹر کو کیا یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم مال زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا؟ یہ تو سب دین ہی کے تو بات ہے۔ تو دین کی بات کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سمجھ، تو وہ دین ہی کی سمجھ ہو سکتی ہے،
عام سمجھ تو ظاہر سی بات ہو نہیں سکتی، اور عام سمجھ تو دیکھ لیجئے کتنے ہی کافروں کے پاس ہے، تو کیا ان کافروں کو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یقیناً یہاں پر دین کی سمجھ ہی مراد ہے، اور جو لڑکے اور لڑکیاں عالم بن رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کسی پروگرام میں، تفسیر میں، درس حدیث میں یا علماء کے بیان اس نیت سے سنتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ پیدا ہو جائے اور اس کو سمجھ کر ہم شریعت کو سمجھ سکے، اور جس طریقے سے آپ یہ کلاس پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں۔ دین کا فہم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس کے اندر اشارہ کہ ہر ایک کو نہیں ملتا، جن کو مل رہا ہے وہ بڑے مرتبے والے ہیں ان کے مقابلے میں جن کو یہ دولت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات یقیناً ان لوگوں کے لیے اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے جو اس کو پڑھ رہے ہیں، اور جس کو دین کا فہم مل جائے، یعنی دین کی سمجھ جس آدمی کو مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ اور ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے خیرن کثیرا، خالی یہ بھی نہیں کہا خیر مل گئی، بھلائی مل گئی، بہترائی مل گئی، بلکہ کہا کثیر بہت زیادہ ملی ہے، بہت بڑی ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے تجھے بہت اچھی چیز ملی، آدمی کا دل خوش نہ ہو تو اور کیا ہو، آدمی کا دل مطمئن نہ ہو تو اور کیا ہو۔ تو یہ ہے ایک بنیادی فرق دین کی پڑھائی اور دنیا کی پڑھائی میں، اور یہ ایک اہم فرق ہے دین کی سمجھ اور دنیا کی سمجھ میں، کہ دین کی سمجھ پر اللہ تعالیٰ گویا کہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسی کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہو چکی ہے کہ جو آدمی دنیا کا پڑھا ہوا ہو اس کو تو سب لوگ بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور دین کی سمجھ اگر کسی کے پاس ہے اس کو کوئی مانتا ہی نہیں۔ مولانا عبدالفقار نقشبندی ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک سال مفتی میرے پاس آئے، ان سے بڑے مفتی تھے، میری ان سے بات ہوئی تو پاس میں ایک دنیا کا پڑھا لکھا بیٹھا ہوا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا حضرت یہ مفتی صاحب پڑھے لکھے ہیں؟ کہنے لگا مجھے اتنا تعجب ہوا، میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب آئے ہیں، مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں، مفتی صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مفتی حضرت جو یہ آئے تھے مفتی صاحب کیا ہیں پڑھے لکھے ہیں؟ کہہ رہے تھے کہ بس لوگوں نے دنیا کو یہ سمجھا کہ دنیا اگر کوئی انگلش بولتا ہے، اگر کوئی انگریزی جانتا ہے، اگر کوئی دنیاوی لائن کے اعتبار سے پڑھا لکھا تو وہ اصل میں پڑھا لکھا ہے۔ یہ بھی بات ساتھ ساتھ سن لے، اگرچہ بات لمبی ہو گئی، دنیا کی پڑھائی کوئی بری نہیں ہے جب تک کہ شریعت کے حساب سے ہو بس۔ اب شریعت کا حساب کا کیا مطلب ہے اس کے اندر تو بہت تفصیل ہے، وہ تو کسی جب آدمی کو خود اس مسئلہ پیش آئے جب معلوم کرنی چاہیے، بلکہ اگر آدمی کمانے کی نیت سے سیکھ رہا ہے تو بھی انشاءاللہ اس پہ ثواب ملے گا، کیونکہ کمانا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو قرآن اور حدیث سے دلچسپی نہیں ہے، کہتا ہے میرے تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا، دل کا میرے تو بیان سمجھ میں ہی نہیں آتے، میرے تو سبق سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو اسے رونا دھونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کر رہے، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اس کے برائیاں اتنی اس کے اندر ہے، گناہ کا اثر اس کے اندر اتنا ہے کہ اسے اصل میٹھی چیز ہی میٹھی نہیں لگ رہی، اتنا بیمار ہو گیا ہے وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہو۔ ہاں یہ بات بھی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، عقل والے کون ہیں؟ جو چاند پر چلے گئے۔ عقل والے وہ ہیں جو آج کے دور میں حکومت چلا رہے ہیں، امریکہ کی اور انگلینڈ کی اور برطانیہ اور دوسرے یورپ ممالک کی۔ عقل والے تو وہ ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں نا پاگل ہیں، خاص طور سے لڑکیاں جو سیدھی سادی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن دیکھو کس کو عقل مند کہہ رہا ہے کہ نصیحت جو قبول کرے قرآن کی وہ عقل مند ہے۔ خالی برقع اتار دینے سے اور فیشن کرنے سے اگر کوئی عقل والا بنا کرتا تو سب سے زیادہ نعوذ باللہ وہ یہودیاں لڑکیاں عقل والی بنتی جو بالکل
بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے پھرتی ہیں، کیا قرآن ان کو عقل والا کہہ سکتا ہے؟ تو معیار ہی بدل گیا۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ دنیا والے مجھے عقل مند کہے تو میں عقل مند ہوں، اور اگر عقل مند نہ کہے تو میں بے وقوف ہوں۔ کتنے ہی دیندار لڑکیوں سے سنا ہے اور لڑکوں سے بھی سنا ہے کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، اجی ہم تو بس دنیا میں ویسے ہی پاگلوں کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمارے پہ انگلش آتی ہے، نہ ہمیں دنیا کی تعلیم کا کچھ پتا ہے۔ یہ احساس کمتری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس نعمت ہے وہ آپ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بھائی سورج کبھی شرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، سب رات کو ستارے جو نکلتے ہیں وہ میرے جیسے ہے ہی نہیں؟ تو سورج تو فخر کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور ایسا ہوں کہ میرے برابر کا کوئی ہے نہیں۔ تو دیندار کو تو فخر کرنا چاہیے، دیندار لڑکی ہو یا دیندار لڑکا ہو۔ چاند کبھی روٹ کر نہیں بیٹھتا، کیا کریں، سارے ستارے ہیں پتہ نہیں کیسے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور جھیل ملاتے رہتے ہیں، اور ایک میں ہوں بڑا سا ہوں اور روشنی میری زیادہ ہے، کاش کہ میں بھی ان ستاروں جیسا ہوتا۔ کبھی چاند یہ سوچ سکتا ہے؟ تو جس کے پاس زیادہ چیز ہو، جس کے پاس اچھی چیز ہو، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں اکیلا ہوں، اور کبھی وہ نہیں سوچتا کہ معاشرہ مجھ سے کٹا ہوا ہے۔ چاند کبھی نہیں کہتا معاشرہ مجھ سے کٹ گیا، کہ سب ستارے ہی ستارے، ایک بھی چاند تو نہیں ہے جس سے میں بات ہی کر لوں۔ تو کبھی بھی کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو دینداری کے بنیاد پر یہ مت سوچنا چاہیے ہم معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ معاشرے سے اگر کٹ گئے تو اللہ تو ہے نا ہمارا، معاشرے سے اگر کٹ گئے فرشتوں تو ہیں ہمارے، معاشرے سے اگر ہم کٹ گئے تو اللہ کے رسول تو ہمارے ہیں نا، معاشرے سے اگر کٹ گئے تو صحابہ تو ہمارے ہیں نا، تو پھر ہمیں اور ان کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ چلیے بہت ٹائم ہو چکا ہے، بس اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں یہ بات لمبی اسی وجہ سے کرتا ہوں تاکہ ذہن بن جائے، اور پھر آپ جب قرآن کریم خود پڑھیں تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ کر سمجھیں، اور قرآن سے اس طریقے سے مناسبت پیدا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔